ظفر رحمان صاحب، آپ تو بتائیں کہ سر میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بلوچستان میں آج اختر مینگل صاحب کے جو احتجاج ہے اس کو انگیج کریں گے، آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کے اختلافات میں کسی کو انگیج کریں گے تو زیادہ مناسب تھا۔ سر یہاں تو ہمارے وزیر صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب، مریم اورنگزیب صاحب، یہ تو خوش ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کے حوالے سے، اور اچھی خاصی خوشی ہے ان کے، اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ سر یہ طنز و یہ تنقید تو چلتی رہے گی، اصل کام کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ جی بہت شکریہ جی۔ میں ابھی اپنے ساتھی جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا، اور ساری گفتگو میں نے سنی، اور آپ نے بھی جو سوال کیا میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار سے اس کا جواب دوں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سیاست کے اندر اتنی تلخی پیدا کر دی ہے، اتنا بدتمیزی کا کلچر پیدا کیا ہے، اتنی خوفناک وکٹمائزیشن پیدا کی ہے کہ اب سیاسی مخالفین جو ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، جی ڈی اے سے ہو، وہ تحریک انصاف کے اندر جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں اس کی جب بھی خبر آتی ہے تو ظاہر ہے اس پر ان کی جو خوشی ہوتی ہے یا جو بھی ان کا اس پہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ایک فطری بات ہے۔ کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کبھی اتنی تلخی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دو امیدوار آپس میں الیکشن لڑا کرتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون نے بھی سیاست کی 90 کی دہائی میں آپس میں وکٹمائزیشن بھی رہا، لیکن اتنی تلخی کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک تو آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خواجہ آصف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، ظاہر ہے خبریت ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر جو ہے بڑا ڈسپلن ہے، اور ایک خان صاحب کے اشارے کے ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ عید کے بعد آپ ہمیں ڈیڈ لائنیں دے رہے تھے رمضان میں کہ عید کے بعد ایک بڑا خوفناک لانگ مارچ ہوگا، چوتھی دفعہ ہم مرکز پر چڑھائی کریں گے، ایک صوبے کی شاید سپورٹ کے ذریعے دوبارہ یہاں پر گرم کرنے کا کہا تھا، ابھی لانگ مارچ کا نہیں اعلان کیا۔ لانگ مارچ تو یہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہی کریں گے نا۔ جی نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم اس کا جو ہے پورا لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور چوتھی دفعہ جو ہے میں کئی ٹاک شوز میں ان کے کئی جو ہے ہمارے مہربان ان کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے رہے کہ دوبارہ ہم مرکز پہ چڑھائی کریں گے اور اس دفعہ بڑی فائنل کال ہوگی، اس قسم کی باتیں سامنے آتی رہی۔ تو ظاہر ہے تحریک انصاف میں اگر ڈسپلن ٹوٹ رہا ہے اور ظاہر ہے ان کے اپنے اندر ایک اختلاف سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہے اختلاف کسی وجہ سے ہی آ رہا ہے نا۔ سیاستدان ظاہر ہے ایک لمبے عرصے تک اس طریقے سے مزاحمت نہیں کر سکتا، اور مزاحمت بھی ایسی کہ آپ اپنے ہی اداروں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہو جو بغیر کسی اصول کے ہو، تو ظاہر ہے پھر اسی قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی آپ نے مجھے آڈیو چلائی جس میں کہا کہ اعظم سواتی صاحب نے کہ میں نے آرمی چیف کے ایک استاد کا کہا، یا میں نے پوری بات سن نہیں سکا، یا کوئی دوست کے ذریعے ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک بندہ ڈکیتی کر لے اور اس کے بعد کہے کہ جی میری بات ڈی پی او سن نہیں رہا، چونکہ وہ سن نہیں رہا تو ڈی پی او اس میں جو ہے وہ ملزم ہے یا مجرم ہے۔ یعنی آپ بدتمیزی کرتے ہیں، تلخی کرتے ہیں، اداروں میں تفریق کرتے ہیں، نومئی کرتے ہیں، جی ایچ کیو پہ اٹیکس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آرمی چیف ہماری بات سنیں یا آرمی چیف ہماری بات سننے کا پابند ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات کریں، اور اگر فوج کے اندر بھی ہمارے حوالے سے تلخی کم ہو جائے تو ان کی طرف سے گڈ ول جیسچر ہوگا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ اعظم سواتی صاحب کی اس گفتگو کو تمام چینلز چلا رہے ہیں پچھلے چند گھنٹوں سے، یعنی وہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ آرمی چیف تحریک انصاف کی سالسی کا حصہ بنے یا ان کی بات چیت سنے، یہ تحریک انصاف کا رائٹ ہے، یہ تحریک انصاف کا حق ہے۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف کہتی ہے سویلین بالادستی ہو، جمہوریت مضبوط ہو، ادارے اپنی حدود و قیود میں چلے جائیں، حکومت کوئی اور چلا رہا ہے۔ یعنی بیسیکلی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو، آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ ہمیں سہولت کاری مل جائے، ہمیں لاڈلا بنا لیا جائے، ہمارے ساتھ کوئی ڈیل لاک ہو جائے، اور پھر جس ادارے کو آپ سیاست کے اندر مداخلت کا، ایک منٹ بس اسے میں 30 سیکنڈ میں مکمل کر رہا ہوں، جس ادارے کو آپ سیاست میں مداخلت کا تانا دیتے ہیں، جس ادارے پہ ہر وقت ہرزہ سرائی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس کے جو ہے شہباز گل جیسے لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنسوں میں آپ اس ادارے کو گھسیٹتے ہیں، کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ ہماری سہولت کاری کرے اور دوبارہ لاڈلا بنائے۔ سر چاہنے کی بات تو نہیں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن آپ کے بھی تو زبیر عمر صاحب اور ملک احمد خان صاحب ملاقاتیں سب کرتے رہے نا۔ یہ تو ایک اگر آپ کو جمہوری کلچری پر دیکھیں ریکارڈ کے اوپر اگر سنیں، اگر میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، میں زبیر عمر کی اس لیے بات نہیں کروں گا کہ جو ہمارے قائد کی ہمیں ٹریننگ ہے، جو پارٹی چھوڑ کر چلا جائے اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا عرصہ پارٹی میں رہے میرے خیال سے ایک اچھا سفر ہوگا، وہ جو مرضی میں مکمل کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، میری بات کا آپ جواب دیں تو میں ان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہمارا جتنا ساتھ تھا وہ ختم ہوا، لیکن ملک احمد خان صاحب کے حوالے سے اگر ملک احمد خان صاحب بھی
کسی ٹاک شو میں یا کسی میڈیا ٹاک پہ آ کر یہ کہیں گے کہ میں ادارے سے بات کر رہا ہوں پارٹی کے بیہا پر، ادارہ میری بات نہیں سن رہا، میں اس کو بھی کنڈیم کروں گا. اگر دیکھیں اگر وہ اپنے تئیں بات کر رہے ہیں اور بات چیت کو مثبت رزلٹ نکل رہا ہے وہ اچھی بات ہے، نہیں نکل رہا تو بھی اس کو آپ ادارے کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو آپ ادارے کو آپ یعنی دوبارہ بلیم کر رہے ہیں، بلیم گیم سٹارٹ کر رہے ہیں. بلیم گیم کی کیا بات ہے؟ ادھر بات کی جاتی ہے کہ جی آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ہمارا کام نہیں کرنے دے رہے، آپ لوگ اپنا کام کریں. بجلی کا یونٹ سستا ہوتا ہے، وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں کہ اس کے اندر آرمی چیف کی بھی محنت شامل ہے. تو مجھے اب آپ اس کا جواب دینے دیں گے، کمنٹ کر کے آپ آگے نہیں جائیں گے. آپ اتنی اہم بات کی مجھے جواب دینے دیں. آپ مجھے جلدی سے آنسر کر دیں. آپ مجھے تو وزیر اعظم صاحب نے جو دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آئی پی پیز کے جتنے بڑے بڑے ٹائیکونز آئی پی پیز کے مالک تھے، اگر عسکری قیادت کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ ری نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. چاہیے عسکری قیادت کی سپورٹ آپ کو؟ آئی پی پیز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھائی بتا رہے ہیں آپ کو، فوج حقیقت ناقابل تردید ہے پاکستان میں. تو یہی تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. آپ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے سر، یہی تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. سر میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. تحریک اچھی بات ہے نا، تحریک انصاف مانے اس بات کو، لیکن تحریک انصاف تو پھر ٹویٹ مار دیں گے. دوبارہ آ جاتا ہوں. پہلا خط لکھتے ہیں، پہلے آرمی چیف کو خط لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے خط نہیں لکھا. میرے سوال کا اور آپ کے جواب کا فیصلہ نہ دیکھنے والوں کو کرنے دیں. میں